يا حامل القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. قرآن مجید کی ترتیب میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے، جس کی حیثیت قرآن مجید کے دیباچے کی یا فور ورڈ کی ہے. اس کے بعد قرآن مجید کی 4 طویل ترین مدنی صورتیں ہیں. سورۃ البقرہ 40 رکوعوں پر مشتمل، سورۃ آل عمران 20 رکوعوں پر مشتمل، سورۃ نساء 20 رکوعوں پر بلکہ 24 رکوعوں یا 22 رکوعوں پر مشتمل، اور پھر سورہ مائدہ 16 رکوعوں پر مشتمل. یعنی تقریباً 6.5 پارے جو ہیں وہ مدنی صورتوں کا ایک پورا حصہ ہے جس پر مشتمل ہیں. اس کے بعد پھر اب 2 مکی صورتیں آئیں گی، سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف. پھر 2 مدنی صورتیں آئیں گی، سورۃ انفال اور سورۃ توبہ. اس کے بعد پھر سورہ یونس سے مکی صورتوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوگا. یعنی یوں سمجھیے کہ 11ویں پارے سے شروع ہوگا اور پھر یہ 18ویں پارے تک چلا جائے گا، اور پھر ایک مدنی صورت آئے گی سورۃ نور. پھر سورۃ فرقان سے سلسلہ شروع ہوگا مکی صورتوں کا، اور پھر اس کے بعد پھر ایک سورۃ احزاب آئے گی 21ویں اور 22ویں پارے میں. پھر مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوگا، اور پھر یہ سلسلہ جو ہے بہت پھر طویل ہوگا، اور پھر جا کر یہ ختم ہوگا سورۃ احقاف پر. اور پھر 3 مدنی صورتیں آئیں گی، سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ الفتح اور سورۃ الحجرات. اس کے بعد پھر سورۃ قاف سے سلسلہ شروع ہوگا، یہ 27ویں پارے میں سورۃ واقعہ تک چلا جائے گا، اور پھر 10 مدنی صورتیں آئیں گی. یعنی صورتوں کی تعداد کے اعتبار سے سب سے طویل سلسلہ مدنی صورتوں کا وہ وہی ہے. 27ویں پارے کے آخر سے سورہ حدید سے شروع ہوگا، اور پھر پورا 28واں پارہ اس پر مشتمل ہوگا، اور سورہ تحریم پر یہ سلسلہ جا کر ختم ہوگا. اور پھر اس کے بعد سورہ ملک سے مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوگا، پھر آخر میں جا کر 2-3 مدنی صورتیں آئیں گی. تو یہ قرآن مجید کی ایک ترتیب ہے. اب ہم یعنی مدنی صورتوں کے ایک طویل سلسلے کے بعد مکی صورتوں میں داخل ہو رہے ہیں. ان مکی صورتوں میں سے بھی سورۃ الانعام جو ہے ایک خاص صورت ہے. نوٹ کیجیے گا، یہ 65 آیات اور 20 رکوعوں پر مشتمل صورت ہے. اور ایسے اکثر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ یک بارگی نازل ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت کے پہرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پوری کی پوری صورت ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی تھی. اس کا ایک خاص مقام ہے. اور کبھی آپ کو اس کا کوئی رواں ترجمہ پڑھنے کو ملے، یا آپ کو اگر سمجھ آتی ہو اور آپ اس کو ایک ہی نشست میں بیٹھ کے پڑھیں، تو اس کا ایک خاص آپ کو وہ رنگ جو ہے وہ نظر آئے گا کہ اس میں بڑا جلال جو ہے وہ پایا جاتا ہے. کفار کے ساتھ جو بھی بحث چل رہی ہے اس کے اعتبار سے بڑی فیصلہ کن باتیں جو ہیں وہ ہوں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑے فیصلہ کن انداز میں بعض باتیں جو ہے وہ کہی جائیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنسرنز کو ایڈریس کیا جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خیالات ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے گا بڑے فیصلہ کن انداز میں. تو یہ ایک خاص صورت ہے، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اس کو طویل کوئی نشست نہیں رکھ سکتے، لہذا کوشش کریں گے کہ ہم اس صورت میں تفاصیل میں جائے بغیر، یعنی اس کی وہ فلو کو اپریشیٹ کرنے کے لیے کہ 2-2 3-3 رکوع جو ہے ہم ایک نشست میں پورے کریں، اس لیے کہ تفصیل طلب مضامین نہیں ہیں. مضامین وہی ہیں کہ جو تمام مکی صورتوں کے اندر آتے ہیں، لیکن اس کا ایک خاص فلو ہے. اگر ہم اس فلو کو یعنی اپریشیٹ کریں اور اس کی فلو میں آنے کی کوشش کریں تو اس کا زیادہ مزہ آتا ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمدللہ، اس پہلی آیت کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ یہ تورات کی پہلی آیت بھی ہے، یعنی تورات بھی اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب تھی، بڑے جلیل القدر پیغمبر پر نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور تقریباً یوں سمجھیے کہ اس کے آپریٹو ہونے کا دور جو ہے وہ بھی تقریباً 1500 سال ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت کے نازل ہونے تک وہ تورات جو تھی وہ آپریٹو رہی، اس کے تمام احکام جو تھے وہ اپلیکیبل رہے اور ان کی ایک بائنڈنگ نوع انسانی پر رہی، تو اس کا ایک مقام ہے۔ تو اس کی پہلی آیت جو تھی بعض روایات کے مطابق وہ یہی تھی، اور اس کو ترجمہ پڑھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنی پروفاؤنڈ آیت ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ جو شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا گیا ہے وہ مختلف زاویوں سے کیا گیا ہے، اس کے موٹے موٹے جو انداز ہیں وہ کیا ہیں کہ بعض لوگوں نے آسمان کا خالق اور قرار دیا، زمین کا خالق اور قرار دیا، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کو دونوں کا خالق قرار دیا گیا ہے، آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی۔ پھر بعض مائتھولوجیز کے اندر اور بعض جو مذہبی تصورات ہیں ان میں خیر اور شر کا خالق علیحدہ اللہ قرار دیا گیا ہے، جبکہ یعنی خود مسلمانوں ہی میں سے بھی جو بعض گمراہ فرقے ہیں جیسے معتزلہ ہیں، ان کے اندر بھی جو ہے یہ بات پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کا خالق تو ہے، شر کا خالق نہیں ہے، جبکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کا خالق ہے، یعنی شر کا وجود بھی اللہ تعالیٰ کی پرمیشن کے بغیر نہیں ہے، وہ ایبسلیوٹ مالک ہے، ایبسلیوٹ خالق ہے، کوئی چیز اس کی تخلیق سے باہر نہیں ہے۔ یہاں دیکھیے گا ان دونوں اینگلز کو کور کیا گیا ہے کہ ساری تعریف اس اللہ کی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو پیدا کیا، یعنی اندھیرے جو ہیں یہ کیا ہو گئے، گمراہی کے اور شر کے طرف اشارہ ہو گیا، اور روشنی یہ کیا ہو گیا، راہ مستقیم کے لیے، صراط مستقیم کے لیے اور خیر کے لیے اشارہ ہو گیا۔ اب یہ کہہ کر فرمایا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، یعنی ثم عام طور پر آتا ہے اس کے بعد، لیکن یہاں پر ثم جو ہے وہ یٹ کے معنوں میں ہے کہ پھر بھی، یعنی اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین اور اندھیروں اور روشنی کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے باوجود الذین کفروا بربہم یعدلون، کافر اللہ تعالیٰ کے مد مقابر، عدل کہتے ہیں نا برابری کو، تو یعدلون اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں اوروں کو۔ هو الذی خلقکم من طین، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے کہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم قضی اجلا، اور پھر ایک وقت مقرر کیا، ہر انسان کا بھی ایک وقت مقرر ہے، وہ وقت اس کی پیدائش سے پہلے طے ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جو دنیا میں آئے گا تو یہ اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے دن، اتنے گھنٹے، اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ زندہ رہے گا، یہ اسی وقت طے ہو جاتی ہے چیز۔ تو وہ کیا ہے، ثم قضی اجلا، اور پھر فیصلہ فرمایا، قضا کہتے ہیں قاضی فیصلہ کرنے والا، ثم قضی اجلا، پھر اس نے مقرر فرمایا یعنی ڈکری کیا ایک اجل معین، وقت مقرر، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے، وہ کیا مدت ہے، اس پوری کائنات کی مدت ہے، یعنی اس کے بھی آپ دو سٹیپ سمجھ لیں، ایک تو یہ کہ یہ جو سلسلہ کون و مکان ہے، آسمان اور زمین، یہ قیامت پر ختم ہو جائے گا، اپنی اس حیت میں برقرار نہیں رہے گا، اس کی شکل بدل جائے گی، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس پوری کائنات کی بساط لپیٹ دی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ وقت بھی مقرر ہے اور اگلا وقت بھی مقرر ہے، یعنی ہمارے اعتبار سے کیا ہوگا، وہ ایک حادثہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ حادثہ نہیں ہے۔ اسی طرح موت ہمارے لیے کیا ہوتی ہے کہ جی یہ بیماری آ گئی تو اس کے نتیجے میں ایسا ہو گیا، یا فلاں حادثہ ہو گیا جس کے نتیجے میں کسی کی موت واقع ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی حادثہ نام کی شے نہیں ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، یہ پھر ثم آ گیا، اس کے باوجود تم شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں وہی ایک خدا ہے،
آسمانوں اور زمین میں وہی ایک خدا ہے. یعلم سرکم و جہرکم، وہ تمہاری پوشیدہ باتوں کو بھی اور جہرکم اور تمہاری کھلی باتوں کو بھی جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو کچھ بھی تم کماتے ہو. یہاں قرآن مجید میں عام طور پر کمائی کا لفظ ہے، یہ اعمال کے لیے آتا ہے، یہ مال کے لیے نہیں آتا. مال جو ہے اسے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا فضل قرار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے. وہ جسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے دیتا ہے. اور ہمارا غور سے دیکھیں تو تجربہ بھی فائنل انفرنس یہی نکلے گا کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ محنت کرنے والا جو ہے وہ کچھ زیادہ کما لیتا ہے، لیکن اس کے برعکس ہمیں بے شمار شواہد ملتے ہیں کہ بڑے بڑے محنتی لوگ جو ہیں وہ کمائی نہیں کر پاتے، اور بڑے ہی سست لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے. اسی طرح ایک خیال جو سیکولر تعلیم، نظام تعلیم نے ہمارے دل میں ڈالا ہے کہ تعلیم حاصل کرو اور اچھے عہدے پر فائز ہو جاؤ، اچھی جاب تمہیں مل جائے. یہ بھی ٹرو نہیں ہے. یعنی کوالیفیکیشن کے اعتبار سے ہائیسٹ کوالیفیکیشن پی ایچ ڈی ہوتی ہے. فیصل آباد میں آپ کو بے شمار پی ایچ ڈی جو ہے وہ بھوکے مرتے ہوئے مل جائیں گے، اس لیے کہ یہ وہ شہر ہے کہ جس میں آج سے 60-70 سال پہلے سے یعنی بڑے بڑے ادارے، ایگریکلچر یونیورسٹی ہے جو پی ایچ ڈی پروڈیوس کرتی ہے، اس میں بے شمار پی ایچ ڈیز امپلائڈ ہیں. پھر ایوب ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، اس میں بے شمار پی ایچ ڈیز امپلائڈ ہیں. اس کے ساتھ ہی نیاب ہے، اس میں بے شمار پی ایچ ڈیز ہیں. اس کے آگے پھر اب وہ نیبجی بن گیا، اس میں بے شمار پی ایچ ڈیز ہیں. لیکن اسی شہر میں آپ نے پی ایچ ڈی کو بھوکے مرتے بھی دیکھ لیا، تنگ دست بھی دیکھ لیا. تو کوالیفیکیشن بھی کوئی معیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جسے دینا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے دیتا ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا. کسب کیا ہے؟ یہ اعمال ہیں. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور نہیں آتی ان کے پاس ان کی رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی، اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. یعنی ایک سائن سامنے آیا جو اشارہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، لیکن چونکہ ان کی نیت اللہ تعالیٰ کو ماننے کی نہیں ہوتی، اقرار کرنے کی نہیں ہوتی، لہذا اس سے منہ موڑ لیتے ہیں نشانی دیکھنے کے باوجود. اور یہ اس صورت کا خاص مضمون ہے جو آگے جا کر کھلے گا انشاءاللہ. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تو جب ان کے پاس حق آیا ہے تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا ہے. فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو ان قریب آئے گی ان کے پاس خبر اس کی جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. مراد کیا ہے کہ پچھلی قوموں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے، اور اب یہ مذاق کے انداز میں آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ جی لے آؤ عذاب، لاتے کیوں نہیں؟ مطلب کیا ہے کہ تم دھمکیاں دیتے رہتے ہو، تم ہم پر عذاب نہیں لا سکتے. تو یہ ہے وہ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. تو کہا گیا کہ ان قریب ان کو خبر پہنچ جائے گی اس کی کہ جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی اس انجام کو یہ پہنچ جائیں گے جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. الم یرو، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا، دیکھا نہیں؟ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا. اب یہ کون ہے ان سے پہلے؟ یہ ان ہے قریش مکہ. اب یہ ذہن میں رکھیں گے تو اگلی بات خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. مکناہم فی الارض، ہم نے انہیں زمین میں اسٹیبلش کیا تھا. کیسا؟ ما لم نمکن لکم، جیسا اے مکے والو ہم نے تمہیں بھی اسٹیبلش نہیں کیا. یعنی مکہ مکرمہ پورے عرب کا مرکز تھا، لیکن فائنینشلی ٹیکنالوجی کے نقطہ نگاہ سے ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. مکے میں بارش نہیں ہوتی، پتھریلی زمین ہے یا پہاڑ ہیں، لہذا کچھ اگتا نہیں ہے وہاں پر. جہاں بھی کوئی چیز پروڈیوس ہوتی ہے
اور پروڈیوس ہو کر وہ آگے بکتی ہے، اس سے کیا ہے فائنینشیل پوزیشن اسٹرانگ ہوتی ہے کسی علاقے کی، کسی قوم کی۔ جہاں پر کچھ اگتا ہی نہ ہو تو ان کی فائنینشیل حیثیت کیسے اسٹرانگ ہونی ہے؟ تو معاشی اعتبار سے ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ پھر جو پچھلی قومیں ہو گزری ہیں ان میں قوم عاد بڑے تکڑے جوان لوگ تھے، لمبے قد تھے ان کے، مکے والے جو تھے وہ عام قد کے لوگ تھے، عام جسچر تھا ان کا۔ پھر قوم سمود وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے بڑے محفوظ، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، کھلے آسمان تلے رہتے ہیں، وہ پہاڑ ہیں اور زمین ہے، اور بس ان کی کل جو بیسٹ ان کے پاس چیز ہے وہ اونٹ ہے، اور کچھ بھی نہیں ان کے پاس، نہ انہوں نے کچھ بنایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں اونٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا کہ جس کی بنیاد پر یہ موو کرتے تھے، ورنہ مکے کی پتھریلی زمین پر آپ کے لیے چلنا پھرنا ممکن نہیں ہے۔ تو الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، کہ جن کو ہم نے زمین میں اسٹیبلش کیا تھا جیسا ہم نے اے مکے والوں تمہیں اسٹیبلش نہیں کیا۔ وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ہم نے آسمان سے ان پر مینہ برسایا تھا۔ یعنی آپ چلے جائیں یورپ چلے جائیں تو سب سے نمایاں فرق جو آپ کو نظر آتا ہے وہ کیا ہے؟ ہم 2-3 مہینے بعد اوقات بارش کو ترستے رہتے ہیں، لیکن وہاں شاید ہی کوئی ہفتہ ایسا ہوتا ہو جس میں بارش نہ ہوتی، اول تو روز ہی ہو جاتی ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ ہریاول ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، حکومت پارک بھی بناتی ہے تو جب بارش نہیں ہوتی تو پارک جو ہے وہ خشک ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ کتنا پانی زمین سے نکال کر ان کو سیراب کیا جا سکتا ہے۔ لیکن وہاں آپ کو پارکس نظر آتے ہیں، اور گلیوں میں محلوں میں آپ کو درخت نظر آتے ہیں، تو ایک نمایاں فرق جو ہے وہ وہاں پر نظر آتا ہے۔ پھر جب بارش آئے گی تو ہریاول بھی ہوگی، ساتھ ساتھ جو ہے وہ پروڈکشن بھی ہوگی۔ تو وہاں پر تقریباً ساری کی ساری زمینیں جو ہیں وہ بارانی زمینیں ہیں۔ ہماری تو جو آپ کو فصلیں اگتی ہوئی نظر بھی آتی ہیں، یہ اس علاقے سارے میں جو ساری فصلیں ہیں ان کو رکھ برانچ سیراب کر رہی ہے تو وہ فصلیں ہو رہی ہیں، اور اگر رکھ برانچ نہ ہو اور صرف بارانی بارش پر جو ہے وہ اس پر بھروسہ ہو تو یہ ساری کی سارے فصلیں ختم ہو جائیں، یہ سارے کے سارے کھیت ویران ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے ہے مکے والوں جن بستیوں کو ہلاک کیا ان کو ہم نے تم سے زیادہ اسٹیبلش کیا تھا، اور ہم نے ان پر مینہ برسائے تھے۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے ان کے بیچوں بیچ دریا چلائے تھے، نہریں بہائی تھیں۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، اس کے باوجود ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کی جگہ اور قوموں کو وہاں پر آباد کر دیا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اب یہ کیا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ میں قریش کا ایک تقاضا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار، وہ کیا ہے کہ نشانی دکھاؤ۔ اوپر کہہ دیا نا کہ جب وہ نشانیاں ان کے سامنے آتی ہیں تو اسے تو منہ پھیر لیتے ہیں، اور پھر اپنی مرضی کی نشانی مانگتے ہیں کہ یہ مکے کو سرسبز وادی بنا کے دکھاؤ، یہ فلاں پہاڑ سونے کا بن جائے، اور تم کہتے ہو کہ مجھ پر فرشتہ نازل ہوتا ہے، ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں۔ ہمارے سامنے آسمان کی طرف جاؤ، خالی ہاتھ کتاب لے کے آ جاؤ، یا ہمارے سامنے فرشتہ آسمان سے اترے کتاب لے کر تمہیں ڈیلیور کرے اور چلا جائے۔ اب یہ سارے وہ تقاضے ہیں کہ جو اب اس صورت کی بیک گراؤنڈ میں آئیں گے۔ اور یہاں ایک بات اور آئے گی، وہ بات کیا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑے سے انکلائنڈ تھے کہ جب کہ میں اللہ تیرا سچا رسول ہوں تو پھر تو میری سچائی بھی ثابت کر دینا۔ یعنی آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے جا کے رکھیں تو بالکل نیچرل فیلنگ ہوگی میری آپ کی ہر ایک کی
کہ جب میں سچا ہوں اور اے اللہ تو نشانی دکھا سکتا ہے دکھا دے، ان کا منہ تو بند کر۔ یہ جو انہوں نے منہ کھولے ہوئے ہیں، جو منہ میں بکواس آتی ہے وہ کر دیتے ہیں، کوئی مجھے پاگل کہتا ہے، کوئی مجھے جنونی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے مرغی پڑ گئی، کوئی خشک پڑ گیا، معاذ اللہ، منہ تو بند کر ان کے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے کہ ان کی مرضی کی نشانی نہیں دکھانی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے کہ جب کسی قوم کو اس کی مرضی کی نشانی دکھائی جاتی ہے اور پھر اس نشانی کو بھی وہ ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پھر ان کی خیر نہیں ہوتی۔ قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اس پہاڑ سے اونٹنی برآمد کر دو، اونٹنی آ گئی، وبال جان بن گئی نا ان کے۔ پھر وہی ان کے جب انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹی تو عذاب آیا۔ قوم سمود ہلاک ہو گئی، کوئی فرق نہیں پڑا، اس لیے کہ ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر لوط علیہ السلام، پھر شعیب علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، یہ سب آنے والے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں اور آپ کی امت آخری امت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے کہ اس امت کو قیامت تک زندہ رکھنا ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ احساس جو ہے اس کو بھی ٹرن ڈاؤن کیا گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا، ہماری حکمت میں نہیں ہے۔ تو وہ بھی اس صورت میں آئے گا آگے جا کر، ابھی اس کی تمہید باندھی جا رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یعنی اس بیک گراؤنڈ کے ذہن میں رکھیے تو آیت سمجھ میں آ جائے گی۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اگر ہم نازل کر دیتے اے نبی آپ پر کوئی کتاب لکھی ہوئی پیپر پر، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید اس شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا، ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا۔ جیسے کوئی کتاب جو ہے وہ یا کوئی فائل جو ہے وہ کمپیوٹر میں وہ سافٹ فارم میں آپ کے کمپیوٹر میں جا کے ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، پھر وہاں سے آپ اسے دوسرے فارمیٹ میں کنورٹ کر کے اور پھر اس کی ہارڈ کاپی بناتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر قرآن مجید براہ راست نازل ہوا، جبکہ عرب کیا تقاضا کر رہے تھے کہ ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں کہ تم آسمان سے کتاب لے کے آئے ہو، یا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کوئی فرشتہ کتاب لے کر تمہارے اوپر نازل ہوا ہے۔ یہ ہے اس کی بیک گراؤنڈ۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور اگر ہم نازل کرتے اے نبی آپ پر کوئی کتاب پیپر پر لکھی ہوئی اور پھر وہ اپنا ہاتھ لگا کر دیکھتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تب بھی یہ کافر کہتے کہ یہ تو کھلا کھلا جادو ہے۔ جادوگر آپ کو ہاتھ لگا کر بھی دکھا دیتا ہے نا، حالانکہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ ایک نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، وہ آپ کی ول پاور کو پوزیس کرتا ہے اور کہتا ہے وہ گھنٹہ گھر، ہم کہتے ہیں جی گھنٹہ گھر، اس لیے کہ ہمیں واقعتاً گھنٹہ گھر سامنے نظر آ جاتا ہے، جیسے ہم 8 بازاروں کے اندر کھڑے ہوئے گھنٹہ گھر کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ کہہ دیں گے کہ ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا کھلا جادو ہے۔ وقالو، مزید کہتے ہیں لولا انزل علیہ ملک، اس پر کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوتا؟ اب میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ حضرت جبرائیل اس قرآن کے ساتھ جب وہ نازل ہوتا تھا پہرا دیتے ہوئے آتے تھے تاکہ درمیان میں کوئی ہیک نہ کر لے اس کو۔ فرشتہ تو نازل ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کلیم بھی کرتے تھے کہ مجھ پر فرشتہ آتا ہے، لیکن تقاضا یہاں کس فرشتے کا ہے؟ جو ان کو نظر آئے اپنی آنکھوں کے ساتھ۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک، کہتے ہیں کہ ان پر کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوتا؟ ولو انزلنا ملکا، اور اگر ہم فرشتہ نازل کرتے لقضی الامر، تو پھر فیصلہ چکا دیا جاتا۔ مراد کیا ہے کہ فرشتے جب نازل ہوتے ہیں تو پھر وہ تو عذاب لانے کے لیے نازل ہوا کرتے ہیں انسانوں کے اوپر۔ جیسے غزوہ بدر میں کیا ہوا کہ مسلمان تو تھے 313 اور وہ بھی نہتے تھے، اور وہ تھے 1000 پوری تیاری کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل کیے کس کے لیے؟ قریش کی گدریں اڑانے کے لیے، اور شیطان نے دیکھ لیا اسی لیے وہ بھاگ بھی گیا۔ یعنی شیطان آیا تھا نا ان کے ساتھ کہ چلو میں تمہارا ساتھ دوں گا، لیکن جو ہی اس نے فرشتے اترتے ہوئے دیکھے تو اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، تو قریش کے سرداروں نے کہا کہ کہاں بھاگ رہے ہیں؟ ان کا جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے۔ تو یہاں یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جب نازل ہوتا ہے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ،
جب اگر ہم فرشتے نازل کریں تو پھر ان کا فیصلہ چکا دیا جائے اور پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جائے۔ اب یہ اصل میں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے نا، اصل میں یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی جا رہی ہیں۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اب ان کا ایک انصار تھا، ان کا ایک سوال یہ تھا قریش کا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے کوئی بھیجنا ہی تھا تو فرشتہ بھیجتا، ہم ہی میں سے ہمارے جیسا انسان ہے، کیوں ہمارا گائیڈ بنا دیا گیا، ہم اپنا نبی بنا دیا گیا؟ اب یہ اس کا جواب ہے، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ بناتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو تمہارے اندر تو انسانی کی شکل میں بھیجنا پڑتا، مردی بناتے، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور پھر انہیں وہی کنفیوژن لائق ہوتا جو اب ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ اگر فرشتہ آتا ان کے اندر تو انسانی شکل میں آتا تو پھر وہی کہتے کہ نہیں یہ تو انسان ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، یہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، یعنی آپ کو کوئی بخار ہوتا ہے اور بخار میں آپ کو سردی لگتی ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں کہ وہی مجھے بڑی ٹھنڈ لگ رہی ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہے، تو کوئی آپ کو تھرمامیٹر لگا کر دیکھتا ہے یا ہاتھ لگا کہتا ہے کہ نہیں نہیں آپ کو بخار چڑھ رہا ہے، تو آپ اسے کہتے ہیں بھئی بخار تو گرمی ہوتی ہے، مجھے تو سردی لگ رہی ہے۔ لیکن جب اگلا آدمی کہتا ہے کہ بھئی بخار جب چڑھتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے، تو پھر انسان کو تھوڑا سا سکون آتا ہے کہ اچھا پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مذاق اڑا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ، اور آپ کو بہرحال انسان ہے، دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت، پریشانی ہو رہی ہے کہ یار what's this؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی مذاق اڑایا گیا، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو جو لوگ ان میں سے تمسخر کیا کرتے تھے ان کو تمسخر کی سزا نے آن گھیرا، یعنی وہی جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ کر گھیر لیا، یعنی عذاب نے آ کر گھیر لیا۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، اے نبی ان سے کہو کہ ذرا زمین میں گھومو، سیر کرو زمین میں، مراد کیا ہے؟ ہمارے اردو محاورے میں کہیں گے زمین میں گھومو، ویسے بھی سیر کیا ہوتی ہے؟ گھومنا ہی ہوتی ہے نا۔ ثم انظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ قوم لوط، قوم سمود، قوم عاد، ان کی جو کھنڈرات تھے ان کی قوموں کے، یہ قریش کی تجارتی شاہراہ کے اوپر واقع تھے۔ جیسے ٹیکسلا جو ہے وہ جی ٹی روڈ پر واقع ہے، اور جب تک موٹر وے نہیں بنی تھی جس نے بھی پشاور جانا ہے تو اس نے ٹیکسلا کی کھنڈرات کے اوپر سے گزرنا ہے۔ لیکن شرارت کیا ہوتی ہے اہل کفر کی، دانشوروں کی، انٹلیکچوئلز کی، سیکولر لوگوں کی، تو اس کو سیر کا بنا دیتے ہیں۔ آپ چلے جائیں موہنجو-داڑو چلے جائیں، ہڑپا چلے جائیں، ٹیکسلا چلے جائیں، تو وہاں پر جو ہے وہ تفاصیل ہوں گی ساری، کہ نوٹ کرا رہے ہوں گے ایک طرف کہ دیکھو جی یہ دیواریں 18 انچ 24 انچ چوڑی دیواریں ہیں۔ پھر اگلا سوال یہ ہے کہ پھر تباہ کیوں ہو گئی؟ یعنی یہ نوٹ کرا رہے ہوں گے کہ کیسی زبردست تہذیب تھی کہ اتنی مضبوط دیواریں ہیں۔ بھائی یہاں پر آ کے بات چھوڑ دیں گے، یہ لوٹے دیکھو ان کے، یہ پراتے دیکھو ان کی، یہ فلانی دیکھو ان کی، یہ فلانی دیکھو، یعنی وہ اگلا سوال جو ہے کہ تباہ کیوں ہو گئے؟ یعنی اتنی موٹی دیواریں تو ان کے تباہ ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ 4 انچ کا پردہ ہو تو وہ گر جائے تو بڑا قرین قیاس ہوتا ہے، آپ اسی کو 9 انچ کا کر دیتے ہیں تو ذرا مضبوط ہو جاتا ہے، اور 13 انچ کی دیوار ہو تو اس کے تو تیز ہوا سے گرنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا۔ لیکن 24 انچ موٹی دیواریں ہوں اور پھر وہ قومیں تباہ ہو جائیں، کیسے ہو گئی؟
اصل میں وہی اس کا سارے کی ساری اصل بات ہے جس کی طرف یہاں توجہ دلائی جا رہی ہے. لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی کچھ انہوں نے ایسا ہی چکر چلا لیا ہوگا کہ جو وہاں پر کرتے دھرتے ہیں سردار ہیں انہوں نے لوگوں کی توجہ ڈائیورٹ کر دی ہوگی کسی اور چیز کی طرف کہ ان کے پاس سے گزرتے ہوں گے لیکن کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے ہوں گے. جیسے آپ ٹیکسلا کے پاس سے گزریں اور وہاں اتر کر باقاعدہ ایک سوینئر شاپ بھی وہاں پر ہوگی اور بچے آپ کی خریداری بھی کریں گے اور سب کچھ کر لیں گے، لیکن اس کی سیر کر کے آپ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جو کچھ تحریریں وہاں پر لکھی ہوئی ہیں کہ یہ 5000 سال پرانی تہذیب ہے اور یہ 10,000 سال پرانی تہذیب ہے، وہ ساری انفارمیشن لے کر آپ آ جائیں گے، لیکن اس پر آپ کو غور کرنے کا بالکل موقع نہیں ملے گا کہ پھر یہ اتنی مضبوط تہذیب تباہ کیسے ہوگی. صرف اس کا ایک ہی جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی پاورفل نہیں ہے. آپ جو ہیں وہ 20 فٹ چوڑی دیوار بھی کھڑی کر لیں، جب اللہ تعالیٰ اس کو گرانے کا فیصلہ کرے گا تو وہ ہوا سے بھی اس کو گرا سکتا ہے، وہ زلزلے سے بھی اس کو مسمار کر سکتا ہے، وہ سیلاب بھیج کر اس کی جڑیں جو ہیں وہ کھوکھلی کر کے اور وہ دیواریں جو ہیں ان کو پانی کے اندر بہاتا ہوا پھر بھی سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طاقت بہت بڑی ہے. دیٹ از ٹو بی اپریشیٹڈ. تو قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ دیکھیں کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. قل لمن ما فی السماوات والارض، ان سے پوچھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اس کا مالک کون ہے، کس کا ہے بھلا یہ؟ قل اللہ، پھر بتاؤ انہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا مالک ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہوا ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ لازماً تمہیں قیامت کے دن جمع کر کے رہے گا. کون سا قیامت کا دن؟ لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، تو جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے، فیصلہ کر لیا کہ ہم نے گھاٹے سے دوچار ہونا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ بھی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن لوگ مان کے نہیں دے رہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھنجھلاہٹ ہو رہی ہے نا، آپ ایک کام کر رہے ہو بڑی محنت کے ساتھ لیکن نتیجہ برآمد نہ ہو رہا ہو تو آپ جھنجھلاہٹ ہوگی نا، کہ مسئلہ کیا ہے، وائی اٹ از سو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل میں تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں. جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے سے دوچار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ آپ کے سمجھانے میں کمی نہیں ہے، یہ آپ کی محنت پہ کمی نہیں ہے. یو آر ڈوئنگ یور بیسٹ آن یور پارٹ، لیکن انہوں نے ایمان نہیں لانا. کیوں؟ انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے سے دوچار کرنے کا فیصلہ کر لیا. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور جو بھی مخلوق رات اور دن میں بستی ہے وہ سب اسی کی مخلوق ہے، اسی کی ملکیت. یعنی وہ جو پہلا مضمون تھا نا، جو پہلی آیت میں آیا تھا کہ آسمان اور زمین کا خالق اور ہے، رب اور ہے، اندھیروں اور روشنی کا رب اور ہے، اسی طرح دن کی مخلوق، رات کی مخلوق، دن کے بسنے والے، رات کے بسنے والے، ان کو بھی جدا کرنے کی جو کوشش ہے اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ لہو وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کا ہے جو کچھ بھی رہتا ہے رات میں اور دن میں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، کہو کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر، کون سا اللہ؟ فاطر السماوات والارض، یہ جو آگے آ رہا ہے نا، یعنی بامحاور ترجمے ہم اردو ترجمے میں پہلے لے کے لائیں گے. تو کیا میں آسمانوں اور زمین کے نئے سرے سے بنانے والے اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور ولی، کوئی اور دوست، کوئی اور حامی، سرپرست تلاش کروں؟ یعنی انسان کسی کی سپورٹ لیتا ہے تو ہی چوزز دا بیسٹ ون. آپ کے پاس چوائس ہو کہ آپ نے اس کے زیر سایہ کام کرنا ہے کہ اس کے زیر سایہ کام کرنا ہے، کہ اس میں،
تو آپ ان تینوں میں سے کس کا اختیار کریں گے؟ جو سب سے زیادہ پاورفل ہوگا اور سب سے زیادہ کیپیبل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کیپیبلٹی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا نئے سرے سے بنانے والا ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے تخلیق، ایک خالق، ایک ہوتا ہے فاطر۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تخلیق کیا ہے کہ لکڑی موجود تھی، شیشہ موجود تھا، بڑھئی نے اس لکڑی کو خاص طریقے سے کاٹا، شیپ کیا اور پھر آپس میں اس کے ٹکڑے جوڑ کر میز بنا دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تخلیقی عمل ہے۔ فاطر کون ہے؟ کہ جو کوئی چیز بنائے فرام نتھنگ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق بھی ہے اور فاطر بھی ہے، مبدع بھی ہے، کہ کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پہلے کچھ وجود میں آیا اور پھر تخلیقی عمل شروع ہوا اور یہ کائنات کی شیپ جو ہے ہمارے سامنے آ گئی۔ تو بڑا خوبصورت مقام ہے کہ کہو ان سے کہ کیا آسمانوں اور زمین کے نئے سرے سے پیدا کرنے والے اللہ کو چھوڑ کر میں کوئی اور دوست بناؤں، کوئی اور حمایتی تلاش کروں؟ وہ یطعم ولا یطعم، جبکہ وہی کھلاتا ہے اور اس کو کوئی کھلانے والا نہیں ہے۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، اے نبی اعلان کر دو صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حکم ملا ہے کہ میں ہو جاؤں پہلا اس کی فرما برداری کرنے والا، اس کے سامنے سبمٹ کرنے والا۔ ولا تکونن من المشرکین، اور اے نبی ہرگز ہرگز اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے والوں میں شامل نہ ہونا۔ قل انی اخاف، کہہ دو میں تو ڈرتا ہوں۔ کس بات سے ڈرتا ہوں؟ ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کر دو، واضح کر دو کہ میں تو ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ یہ بھی اصل میں کیا ہے، ہمارے ہاں جو انٹلیکچولیزم ہے، دانشوری ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے سے ڈرنے کو ایک عیب قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کو ایک عیب قرار دیا گیا ہے کہ ایک ہی ہوا، یہ لو جی ڈرا کے کیتا تھا کی کیتا ہے نا، یہ عام چیز۔ حالانکہ بڑی ایک کامن سینس کی بات ہے کہ ایک ریئل ڈینجر سے ڈرنا یہ عقل مندی کی بات ہے، اور ایک ایزیومڈ ڈینجر سے ڈرنا یہ کیا ہے؟ یہ حماقت کی بات ہے۔ جیسے انگریزی میں وہ دو الفاظ ہیں نا، ایک ہے اپریہنشن، ایک ہے فیئر۔ اپریہنشن کیا ہوتی ہے کہ یعنی کوئی حقیقی خطرہ ہے نہیں، لیکن آپ نے خام خواہ اپنے اوپر کو خطرہ سوار کر لیا ہے تو آپ اپریہنشن محسوس کرتے ہیں اس سے، اس کو اپریہنشن کہتے ہیں۔ اور فیئر کیا ہے؟ واقعتاً ایک خطرے کی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ ڈرنا ہی چاہیے اس سے۔ مثلاً بجلی کا کوئی ننگا تار ہے، اس سے بچنا، اس سے ڈرنا عقل مندی کی بات ہے، لیکن پراپرلی انسولیٹڈ وائر ہے اور پراپر جو ہے وہ سوئچ لگے ہوئے ہیں جس میں ہر سیفٹی کا انتظام موجود ہے، اور اس سوئچ کو ہاتھ لگاتے ہوئے وہ ڈرنا یہ کیا ہے؟ یہ حماقت کی بات ہے۔ نارملی جو سوئچز ہیں ڈرائی موسم میں سیف ہیں، لیکن بارش ہوئی ہو اور کوئی سوئچ گیلا ہو اوپن ایئر میں، اب عقل مندی کی بات کیا ہے کہ بارش میں گیلے موسم میں اس کو انگلی نہ لگائی جائے، لیکن عام حالات میں خام خواہ ڈرتے رہے اور یہ کیا ہے؟ یہ خام خواہ کا ہی ڈر ہے، اپریہنشن ہے۔ تو قل انی اوحیت ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دو کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، اور جو بچا لیا گیا اس سے یعنی عذاب سے اس دن، فقد رحمہ ہو، تو اس پر اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ یہ تصور کیا ہے کہ صرف اپنے اعمال کے بل بوتے پر کوئی جہنم کے عذاب سے نہیں بچ سکتا،
اس لیے کہ جب پورا حساب ہوگا تو ہم میں سے ہر شخص جو ہے اس کی جان کو بن جائے گی۔ ہاں اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، ہماری خامیوں کوتاہیوں سے درگزر کرے گا، اور ہمارا جو بحیثیت مجموعی طرز عمل ہے اس کی بنیاد پر ہماری خامیوں کوتاہیوں گناہوں بلنڈر سے صرف نظر کرے گا، اگنور کرے گا، تو کیا ہوگا؟ ہمیں جہنم کے عذاب سے خلاصی ملے گی۔ وَمَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ، تو جو کوئی بچا لیا گیا عذاب سے اس روز، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑی مہربانی کی۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہ ہوگی کھلی کامیابی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی ضرر پہنچائے، تم پر کوئی سختی کرے، تمہیں کسی مشکل میں ڈالے، فلا کاشف لہ الا ہو، تو کوئی اس سختی کو کھولنے والا، اس تکلیف کو کھولنے والا نہیں ہے مگر اسی وہی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تمہیں کوئی خیر پہنچائے، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی اس کا ہاتھ نہیں روک سکتا۔ یہ قرآن مجید کا وہ مضمون ہے کہ جو انسان کو اس دنیا کی زندگی میں سکون عطا کرتا ہے اور اس کی بہت سی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور یہ یقین رکھنا کہ مجھے جو بھی خیر ملا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، اور ایز لانگ ایز اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ رہتا ہے کہ مجھے یہ خیر ملے، ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو نہیں بدل سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، لیکن عمر میں بہت چھوٹے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ان کی عمر صرف 14 سال تھی۔ تو کزن ہونے کے اعتبار سے اور عمر میں بہت چھوٹے ہونے کے اعتبار سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کی طرح تھے، رشتے میں بھائی تھے لیکن عمر کے اعتبار سے بچے تھے۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ایک ہی سواری پر سوار تھے، یعنی آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پیچھے حضرت ابن عباس تھے۔ تو آپ نے یعنی پیچھے منہ موڑ کر کہا کہ یا غلام، بیٹا، انی اعلمک بکلمات، میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں، احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اب بندے کی حفاظت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فیورز کے لیے تمہیں یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ تجدہ امامک، تو اللہ کو یاد رکھ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی کچھ مانگنا ہو تو مانگنا اللہ ہی سے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، جب مدد درکار ہو، فاستعن باللہ، تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنا۔ اور یاد رکھنا، اگر سب لوگ جمع ہو جائیں کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچائیں تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے مگر اتنا جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اور اگر سب لوگ جمع ہو جائیں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گے مگر اتنا جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے خلاف لکھا ہوا ہے۔ اور آخری بات فرمائی، رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تمام اپنے فیصلے جو ہیں ان کو بلیک اینڈ وائٹ کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، اور اب صحیفے خشک ہو گئے ہیں، یعنی ان کو مٹایا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ سب محاورے کی باتیں نا، سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ آرڈینڈ فیصلے ہیں اور ان میں اب تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اسی بات کو سورہ طلاق کے اندر بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ طلاق جو ایک کمپلیکیٹڈ ایشو ہے دونوں خاندانوں کے لیے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے، وہ سب سے بڑھ کر اولاد کے لیے۔ اب جب انسان طلاق دے دیتا ہے اور وہ کسی وکیل کے پاس جاتا ہے تو وکیل اسے ہمیشہ ایک ہی بات کہے گا کہ تاڑے پلے تو کچھ بھی نہیں، آپ فوراً سوال کریں فون کی کریے۔ اس نے کہنا دو مقدمے تانوں بھی ادھر کرنے پینے دوسرے پاس، تاں جا کے کچھ بیلنس ہونا ہے تو تانوں کچھ لبنا۔ اچھا، اب ہم میں سے اچھے اچھے دیندار لوگ ایک منٹ میں تیار ہو جاتے ہیں جھوٹے مقدمات کے لیے، اور اگر حق مہر بہت زیادہ لکھا ہوا تھا
اب آپ اس کو بچانا چاہتے ہیں تو یہ کہا کہ اب آپ کو مجبوری ہے کہ آپ کو اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام بھی لگانا پڑے گا. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ 10 سال 20 سال ایک خاتون کے ساتھ گزارے ہیں تو انسان کا ضمیر کیسے گوارا کرتا ہے کہ اس پر بدکاری کا الزام لگا دے، لیکن وکیل ایسا چکر میں ڈالتا ہے کہ انسان اس کے لیے بھی بادہ ہو جاتا ہے. تو قرآن مجید میں بار بار تقویٰ کی بات کہی گئی ہے، اللہ سے ڈرو. یہاں تک کہا گیا کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے دے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. اللہ تعالیٰ کے پاس سب ریسورسز ہیں، اور وہ رب ہی کیا ہے کہ جو میری سوچ کے مطابق کام کرے نا. ایک بچے کی سوچ میں اور ایک بڑے کی سوچ میں فرق ہوتا ہے، ایک ان پڑھ کی سوچ میں اور پڑھے لکھے سوچ میں فرق ہوتا ہے، ایک ان ایکسپیرینسڈ آدمی کے اور ایکسپیرینسڈ آدمی کی سوچ میں فرق ہوتا ہے. یعنی ایک ہی کام جو ان ایکسپیرینسڈ آدمی ہے وہ بیچارہ ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے، کوئی یہ کیا ہو گیا، لیکن وہ اپنے سینئر سے بات کرے گا کہتا مسئلہ کوئی نہیں. تو اگر ہمارے یعنی دو افراد کے درمیان اتنا فرق ہوتا ہے تو ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ریسورسز کا کتنا فاصلہ ہے، کتنا فاصلہ ہے، اس کو تصور کیجئے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، تو وہاں آگے کیا فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے وے آؤٹ نکالے گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے وے آؤٹ نکالے گا اور اسے وہاں سے دے گا جہاں اس کے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا. پھر فرمایا ان اللہ بالغ امری، اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو انجام تک پہنچانے والا ہے. اور آخری بات کیا فرمائی، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا پہلے سے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں. تو یہاں کیا فرمایا کہ اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، تمہیں مشکل میں ڈالنا چاہے تو کوئی تمہیں اس مشکل سے نکال نہیں سکتا سوائے اس کے، اور اگر وہ تمہیں کوئی فیور دینا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس پر ہمیں یقین ہونا چاہیے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا خبردار ہے. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، کہو ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر قرین انصاف کس کی شہادت ہے، کس کی گواہی ہے. قل اللہ، پھر کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ہی کی. قل اللہ شہید بینی و بینکم، کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے یا موجود ہے. وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا ہے لِأُنذِرَکُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، کہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں خبردار کروں اور اسے بھی جس تک یہ پہنچ جائے. اور یہ کون؟ میں اور آپ بھی اسی میں شامل ہیں. قرآن مجید ہم تک پہنچ رہا ہے نا، لیکن یہ قرآن مجید نازل کس پر ہوا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو میں اگر آپ کے سامنے یہ قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں تو کس کا پیغام آپ کو سنا رہا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریپرزنٹیشن کر رہا ہوں، میں ان کا ریپرزنٹیٹو بن کر. قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا تھا، پوری نوع انسانی کو خبردار کرنا ان کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لگائی تھی. تو میں کیا کر رہا ہوں؟ میں اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کا کام جو ہے وہ ان کے ایک نائب کی حیثیت سے، ان کے ایک ادنا خادم کی حیثیت سے میں آپ کو پہنچا رہا ہوں. تو کہہ دو کہ یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں خبردار کروں اور ہر اس شخص کو من بلغ، جس تک یہ قرآن پہنچ جائے. تو اصل میں جو بھی قرآن پہنچانے والا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ قرآن جو ہے وہ نوع انسانی تک پہنچا رہا ہے. میں ہوں یا کوئی بھی ادنا سے ادنا خادم ہو میرے جیسا جو قرآن مجید پہنچا رہا ہو، تو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پر یہ قرآن مجید آگے پہنچا رہا ہے. کیوں؟ قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کرنا یہ اصلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے. اَإِنَّکُمْ لَتَشْهَدُونَ، تو کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو
ان مع اللہ الہۃ، کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے کچھ اس کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہیں. یعنی یہ کیا ہے؟ یہ ڈائریکٹ کوشچن ہوتا ہے کہ ایک آرگومنٹ ہو رہا ہے، دلائل ادھر کے ادھر کے آ رہے ہیں، آپ درمیان میں ایک دب کہتے ہیں تو خدا دی قسم کھا کے کیا کہ اس طرح. یہ کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ کوشچن. اب وہ سارے دلائل شلائل چل رہے ہیں، درمیان میں کہا گیا ہے اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، تم کہو کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی خدا ہیں؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، لیکن کہہ دو کہ بھی میں تو گواہی نہیں دیتا، تم گواہی دیتے ہو. قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور پھر تم اپنی طرف سے اعلان کر دو کہ بے شک وہ تو صرف ایک ہی معبود ہے. وَإِنَّنِي بَرِيٌّ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور تم جو شریک بنا رہے ہو، جو تم شرک کا عمل کر رہے ہو، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب یہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اس میں آرگومنٹس ہو رہے ہوتے ہیں، اور کسی پوائنٹ پر جو ہے کوئی آرگومنٹ آتا ہے تو اس کے کسی حصے کو آپ مانتے بھی ہیں کہ ہاں یو آر رائٹ، لیکن اوور آل یعنی اگر اس سے کوئی امکان پیدا ہو رہا ہو کہ آپ بھی قائل ہو رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ اس جو شک پڑ رہا ہے سننے والے کو، یہ اس کی تردید ہے کہ میں ہرگز اس کی گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے، اور جو تم شریک بنا رہے ہو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. الذین آتیناہم الکتاب. اچھا، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطب کون ہیں؟ ایڈریسز کون ہیں؟ وہ تو قریش ہیں. ان کے پاس وحی کا علم نہیں ہے، یعنی 2500 سال گزر چکے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس دنیا سے گئے، اور ان 2500 سال میں اہل عرب پر، مکے والوں پر، بنی اسماعیل پر کوئی وحی نہیں آئی تھی. لہذا ان کے پاس بس صرف روایات تھیں کہ جو چیز جو ہے ان کے یہاں مرغوب ہو گئی، اسی کو انہوں نے دین ابراہیمی سمجھا ہوا تھا. حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات تو سراسر مختلف تھی. دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبروں کی تشریف آوری نہ ہونے کی وجہ سے they had no idea کہ پیغمبر کون ہوتا ہے. they had no idea کہ وحی کیا ہوتی ہے. they had no idea کہ دین کیا ہوتا ہے. یعنی جو روایتاً چل رہا ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے پکارا، آواز لگائی. اب وہ حج تو کرتے تھے، لیکن ان کا حج کیا ہوتا تھا؟ وہ باقاعدہ طواف میں تالیاں بھی بجاتے تھے، سیٹیاں بھی بجاتے تھے. اور یعنی طواف میں کیا ہے کہ یہ ایک مہذب لباس ہے جو ہم نے پہنا ہوا ہے، لیکن طواف کی یونیفارم کیا ہے؟ عمرے کی یونیفارم، حج کی یونیفارم، کہ اس میں ایک چادر ہے جو آپ نے اوپر لی ہوئی ہے اور ایک چادر آپ نے نیچے باندھی ہوئی ہے، اور اس میں بھی جو 3 چکر آپ نے لگانے ہیں وہ آپ نے ایک شانہ جو ہے اور بازو جو ہے اور وہ سینہ جو ہے آپ نے ننگا کرنا ہے. پھر جب آپ نے ایسے کیا ہوا تو آپ کو یہ جسم جو ہے وہ یہاں پر ننگا ہو رہا ہے، تو وہ ایک غیر مہذب لباس ہے نا اس لباس کے مقابلے میں، لیکن وہ یونیفارم ہے، وہ لازم کرنی ہے. اچھا، اب اسی پر مزید ردہ انہوں نے چڑھا لیا کہ آرگومنٹ کیا ذہن میں آیا کہ اچھا یہ جب انسان جو ہے وہ مہذب لباس پہن کے غیر مہذب لباس پہنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے. اچھا، اب اگر اور زیادہ جو ہے وہ انسان جسم کو ننگا کر لے تو شاید اور زیادہ محبوب ہو جائے گا. تو ان کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت جو شخص بالکل برنا ہو کر طواف کرے سمجھتے تھے وہ تو بس پہنچ گیا اللہ تعالیٰ کے پاس. اس کے مقابلے میں جو اہل کتاب تھے ان کا معاملہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 600 سال قبل تک ان کے پاس پیغمبر ایک پر دوسرا تشریف لا رہے تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 575 عیسوی ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ پر وحی کا آغاز 610 عیسوی ہے. تو 610 عیسوی کا مطلب کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے جو کیلنڈر شروع ہو رہا ہے اس کے 610 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. تو 600 سال پہلے سے ان کا وحی کا سلسلہ منقطع ہوا تھا، لہذا ان کے پاس جو صحیح اور تورات بھی موجود تھی، اگرچہ محرف شکل میں تھی، انجیل بھی موجود تھی، زبور بھی موجود تھی،
لہذا ان تورات و انجیل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں۔ شیخ احمد دیدات وہ کہتے ہیں جی میں ایک عیسائی پادری کے پاس گیا، میں نے کہا کہ یہ جو لکھا ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بھائیوں میں ایک نبی مبعوث فرمائے گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا، یہ کس کا ذکر ہے؟ تو اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو کہتے میں نے اس سے کہا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا تو حضرت موسیٰ کہتے کہ تم میں ایک نبی مبعوث فرمائے گا، یہ تمہارے بھائیوں کیوں کہا ہے؟ یہ تو محمد کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب اتنی کلیئر باتیں ان کو موجود تھی، اب اس آیت کو پڑھیے بالکل واضح ہو گئی کہ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، اہل کتاب، یعرفونہ، وہ تو ہمارے اس پیغمبر کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، البتہ جنہوں نے اپنے آپ کو، یہ پہلے بھی آیت آئی نا، نقصان میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے، وہ نہیں مانیں گے۔ یعنی خواہ قریش میں سے ہوں جس نے ادھار کھا لیا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے نہیں دینا، اس نے نہیں ماننا، اور خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہو جس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے یہ چونکہ ہمارے شریکوں میں سے آیا ہے، بنی اسماعیل سے آیا ہے، اس کو نہیں ماننا، اس نے ایمان نہیں لانا، آپ نہ گھبرائیں۔ البتہ قریش اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے منہ پھیر لیتے ہیں اور آپ کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور بنی اسرائیل وہ واضح نشانیاں دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹوں کی طرح پہچان کر جب فیصلہ کر لیا کہ نہیں ماننا تو وہ نہیں مانیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا حامل القرآن